صاحب کی اس ماشاءاللہ کی وجہ سے آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی راہ کو درست کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج 50-60 سال کے بعد یہ جو چرن آیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور جو کہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا. آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں, کیونکہ کوئی حکومت آئے اور جائے معاشی پروگرام جس طرح دنیا کے بعض ممالک میں یہ طے ہے, امریکہ میں یہ طے ہے کہ کوئی حکومت امریکہ میں آئے یا جائے وہاں پر ان کا چارٹر ہے, اس کے اوپر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے. آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں, اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع قومی مفاد کی بنیاد ہے. کل پاکستان کی 78 انڈیپینڈنس ڈے تھا. آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کو اس بار مئی میں اندازہ ہوا اس بات کا, جس ٹائم پر انڈیا نے ہماری آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی. آزادی کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آزادی کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اور اس بات کا ادراک ہر پاکستانی کو ہونا لازم و ملزوم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور قربانی دینی پڑتی ہے آزادی کے لیے, اور وہ ہے اناؤں کی قربانی. یہ انا کی قربانی چاہے وہ سیاستدان ہو یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, سب کو دینی پڑتی ہے تاکہ صرف اور صرف ملک اور قوم فوکس میں رہے اور باقی ساری چیزیں فوکس سے آؤٹ ہو جائیں. اور اگر ملک اور قوم کو فوکس میں رکھنا ہے تو سیاستدانوں کو اپنے اختلافات بھلا کر معاملات مملکت کی طرف دھیان دینا ہوگا. اسی معاملات مملکت کی طرف دھیان دینے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی تھی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے درپے ہوا کرتے تھے, وہ واقعی میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے کرنا کیا ہے. اس کے بعد میثاق معیشت کی بات ہوئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کیا کہ آئیے میثاق معیشت کرتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جب خود وہ اقتدار میں آئے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تب بھی انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی. کل آزادی کے موقع کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کی بات کی. ذرا یہ تینوں میثاقوں کی جو آفر ہے, جو بات ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. صاحب کی اس ماشاءاللہ کی وجہ سے آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی راہ کو درست کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج 50-60 سال کے بعد یہ جو چرن آیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور جو کہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا. آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں, کیونکہ کوئی حکومت آئے اور جائے معاشی پروگرام جس طرح دنیا کے بعض ممالک میں یہ طے ہے, امریکہ میں یہ طے ہے کہ کوئی حکومت امریکہ میں آئے یا جائے وہاں پر ان کا چارٹر ہے, اس کے اوپر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے. آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں, اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع قومی مفاد کی بنیاد ہے. اب اللہ کرے کہ میثاق استحکام پاکستان واقعی میں ہو سکے, کیونکہ استحکام ضروری ہے, لازم و ملزوم ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں پاکستان کو بے شمار چیلنجز درپے ہیں, اور ان چیلنجز کی بات میں کروں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ بات بارہا جو مذاکرات والی بات ہے وہ کہی جا رہی ہے, لیکن وہ مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سوال الگ ہے. بیرسٹر علی ظفر نے فرمایا کہ جو چیزیں مذاکرات سے حل نہیں ہوتی اس کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے, اور جو چیزیں احتجاج سے حل نہیں ہوتی اس کے لیے مذاکرات کرنا پڑتا ہے. تو جب الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف آنا پڑتا ہے تو پھر پہلے ہی مذاکرات کیوں نہ کیے جائیں. عمران خان صاحب کی گو اہیڈ کی ضرورت ہے, ان کو سنیں ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں. سیاست میں مذاکرات کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات سے نہیں حل ہو سکتی تو اس وقت آپ کو پھر احتجاج کرنا پڑتا ہے, اور کئی چیزیں احتجاج سے نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ریزولوشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اس وقت کوئی نظر آتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. لیکن اب اگر کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہے, جیسا میں نے کہا آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی, تو وہ عمران خان صاحب نے اس کو فائنل ڈائریکشن دینا ہے, اور جس طرح وہ کہیں گے اس کے مطابق پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے.